اگر یہ کام میں اور آپ کریں، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں میری اور آپ کی جان لگے، میرا اور آپ کا مال لگے، میری اور آپ کی ایکسپرٹیز استعمال ہو، میری اور آپ کی ریسورسز استعمال ہوں، میرے اور آپ کے گھرانے اس کام میں لگے، میری اور آپ کی اولاد اس کام میں لگے، میرے اور آپ کے وسائل اس کام میں لگیں، تو کیا خوبصورت پیرایوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بشارتیں دی، اللہ نے موٹیویٹ کیا ہے کس خوبصورت انداز میں اس پر کلام ہوگا، اور نبی اکرم علیہ السلام کی ایک حدیث کا بھی آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ ذکر ہوگا۔ تو یہ تمہید تھوڑی طویل ہو گئی، مگر یہ 7 باتیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات آسان ہے، گزشتہ نشستوں میں بھی کلام آیا، مگر ممکن ہے بعض ساتھی اس نشست میں موجود ہیں، کچھ لوگ آن لائن ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہوں، تو صرف ان کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ لفظ دین قرآن کریم میں کئی معنی میں استعمال ہوا، کبھی یہ بدلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، کبھی یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں، کبھی یہ نظام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں، کبھی یہ اطاعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں۔ تو بدلہ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، اور قانون سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں، کبھی نظام سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں، اور کبھی اطاعت اوبیڈینس کے معنی میں لفظ دین استعمال ہوتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں۔ تو اللہ بھی بدلہ دے گا، اپنے فرما برداروں کو جزا دے گا، اور سرکشوں کو اللہ تعالیٰ جو عذاب میں مبتلا کرے گا، بدلہ اللہ بھی دے گا۔ بدلے ہمارے بھی دیے جاتے، اسکولوں میں کالجوں میں ایگزامز ہوتے، اتنی پرسنٹیج ہے، ایک اسٹوڈنٹ پاس ہے، اس سے کم ہے تو فیل ہو جائے گا، بدلے یہاں بھی دے رہے ہیں، بدلے اللہ بھی دے گا۔ جو بدلہ دیا جاتا ہے وہ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے، مثلا 40% پاسنگ مارکس ہیں تو یہ قانون ہے کہ 40 پلس پاس ہے، اس سے نیچے فیل ہے، تو یہ قانون کے معنی بھی لفظ دین استعمال ہوتا ہے۔ بدلہ دینے کے لیے، ریٹریبیوشن کے لیے، جزا سزا دینے کے لیے کوئی نظام بھی چاہیے، لکھا ہوا قانون کافی نہیں، اس کے لیے پیچھے نظام ہونا چاہیے جس کو امپلیمنٹ کر سکے۔ کالج ہوگا، یونیورسٹی ہوگی، پورا ایک اکیڈیمک کا سسٹم ہوگا، میکانزم ہوگا، کلاسز ہوں گی، ایگزامز ہوں گے، رزلٹ بنے گا، یہ نظام ہے نا۔ تو دین نظام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک وقت میں ایک ہی نظام ہوگا جو چل رہا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک یونیورسٹی کے اندر 2 میکانزم چل رہے ہوں، ایک اسکول کے اندر 2 نظام چل رہے ہوں، ایک ملک میں 2 نظام چل رہے ہوں، نہیں، ایک وقت میں ایک یہ نظام چلے گا جس کو فالو کیا جا رہا ہوگا۔ تو اسلام دین ہے، یا تو اللہ کا دین چل رہا ہوگا نظام، یا کسی اور کا چل رہا ہوگا۔ اگر بندوں کا، پارلیمنٹ کا، فرعون کا، نمرود کا قانون چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، تو دین اس کا ہوگا۔ اور جب قانون اللہ کا نافذ ہو، اطاعت ٹاپ پر اللہ کی جائے، بقیہ سب کچھ اللہ کی اطاعت کے تابع ہو، تو دین اللہ کا ہوگا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دین اللہ افواجا، اور تم دیکھو کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہونے، فتح مکہ کا معاملہ ہے۔ تو بدلہ، قانون، نظام اور اطاعت، دین ان کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جامع ترین لفظ اور موسٹ کمپریہنسو ورڈ اگر ہم انگریزی میں استعمال کریں، وہ انگریزی میں سسٹم ہے، اور جامع ترین لفظ اردو میں وہ نظام ہے، جس کے تحت سب چیزیں آ جائیں گی۔ تو اللہ فرما رہے آل عمران آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ انفرادی سطح پر اللہ نے آزادی دی ہے، سورہ دہر آیت نمبر 2-3 میں تفصیل آئی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ فرماتا ہم نے انسانوں کو رہنمائی دے دی، ہدایت کا راستہ دکھا دیا، چاہے تو وہ شکر گزار بنے، چاہے تو وہ ناشکرے بنے۔ یہ انفرادی سطح پر آزادی ہے، چاہو تو اسلام قبول کرو، چاہو تو کفر پر رہو، کفر پر رہے گا کوئی، کل اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ اسی کا مفہوم ہے جو قرآن پاک بیان فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین قبول کروانے میں جبر نہیں ہے بھائی۔ ورنہ کراچی میں اس آیت کے بینر لگے، ایک بہت بڑی سیاسی جماعت نے لگائے کہ دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، انگریزی میں ترجمہ کیا، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو بات ٹھیک ہے، دین قبول کروانے میں جبر نہیں ہے، جس نے قبول کیا عمل کروایا جائے گا۔ بچہ 7 سال کا ہوگا، نماز کی تلقین ہوگی، 10 سال کا ہوگا، سختی کی جائے گی، سنن نبی داؤد شریف کی روایت ہے۔ بالکل ایسے ہی بچے کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں دلوایا، وہ دن بھر سوتا رہے، کوئی نہیں پوچھے گا، مرضی آپ کی ایڈمیشن نہ دلوائیں،
لیکن جس بچے کو ایڈمیشن دلوایا 7:30 اسکول کے اندر ہونا ہے، اس نے 7:35 ہوگا، واپس سے گے جاؤ بچے کو. آپ کہیں بھائی جبر تو نہیں ہے، تو وہ کہیں گے آپ نے ایڈمیشن کیوں کروایا؟ مت کرواتے آپ، ایڈمیشن کرواؤ گے تو پابندی کروائی جائے گی. تو دین قبول کروانے میں جبر نہیں ہے، لیکن جس نے دین آزاد مرضی سے قبول کیا اس سے عمل درآمد کروایا جائے گا. تو دین اللہ کے ہاں فقط اسلام. اور ایک اور جگہ اس سورہ آل عمران آیت نمبر 85 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو اختیار کرے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی اور سسٹم اللہ کا ایکسیپٹیبل نہیں. انفرادی سطح پر یہودی بنے، نصرانی بنے، جاؤ آزادی. اجتماعی سطح پر اللہ کہتے ہیں سسٹم میرا چلے گا. ایک اور انداز سے دیکھیں، 3 مرتبہ قرآن پاک میں ہم نے پڑھا ہے ان الحکم الا للہ. سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے. سروری زیبا فقط والذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ایک وہی باقی بتان آزری. اوپر اللہ کہتا ہے نظام میرا چلے گا. جیسے آج دنیا کہتی ہے دجالی تہذیب والے ہمارا سسٹم پریویل کرے گا. نتن یاؤ اور دیگر صہیونی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہم یہ لے کے چلیں گے. کوئی ورلڈ آرڈر کی بات کرتے تو کہتے ہیں ہمارا آرڈر چلے گا، جو کہ پیچھے جیو ورلڈ آرڈر ہے بیسکلی. اللہ کہتے ہیں آرڈر کس کا چلے گا؟ میرا چلے گا. آج یہ تصور مسلمانوں کے دماغ سے ختم ہو گیا. آج جب ہم یہ بات کریں تو اسلامو فوبیا کی بمبارڈمنٹ تو ہے ہی ہے. اپنے بھی دانشور کہتے ہیں بھائی ریڈیکل اسلام کی بات نہ کرو، پولیٹیکل اسلام کی بات نہ کرو، ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. سافٹ اسلام کی بات کرو. اسلام آپ کی تعبیرات کے مطابق نہیں ہے، نہ سافٹ، نہ ہارڈ، نہ پولیٹیکل، نہ ریڈیکل. اسلام از اسلام، دیٹس اٹ. جو اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کی تعلیم کے ذریعے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ اسلام اللہ کہتا ہے میرے ہاں اسلام کے علاوہ کوئی سسٹم قابل قبول نہیں. یہ آج ہمارا زوال کا دور ہے مسلمانوں کا، مرعوبیت ہے غیروں سے. غلام بھی رہے انگریزوں کے اور آج تک غلام ہے. جسم آزاد ہے، فکری آزاد نہیں. آج انہی کی زبان ہماری زبانوں پر، انہی کی سوچ ہماری زبانوں پر. انگریزی میں کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر. جنرل مشرف نے بھی دھڑلے سے باتیں کہیں اور آج بڑا میڈیا کا بڑا حصہ اسی پہ لگا ہوا ہے. بڑے بڑے دانشور آ کر یہ باتیں کرتے، کچھ پاکستان میں، کچھ پاکستان سے باہر چلے گئے. اسلام تو چند اخلاقیات کا مجموعہ ہے. تو بھائی پھر اسلام کا تکلف کیوں کرتے ہو؟ اخلاقیات تو جاؤ کرسچینٹی میں بھی مل جائیں گی، یہودیت میں بھی مل جائیں گی تمہیں. اسلام کا تکلف ماننے کا کیوں کرتے ہو؟ نہیں، اسلام تو بڑا پیارا ریلیجن ہے، تو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن آپ کی میری عقل کے مطابق تھوڑی کہ اسلام کو انگریزی والا ریلیجن قرار دے. تو جائیں کسی بھی ڈکشنری کو چیک کر لیں، آن لائن ساری اویلیبل ہیں. آکسفورڈ کی ہوگی، ویبسٹرز کی ہوگی، ساری ڈکشنریز میں جا کے چیک کریں واٹ از ریلیجن. انگریزی والا ریلیجن that deals with the personal affairs of life، جو زندگی کے چند انفرادی معاملات سے ڈسکس کرتا ہے. a set of beliefs, a set of instructions dealing with the personal affairs of life. that's it. بالکل صحیح بات ہے. انگریزی کا ریلیجن بالکل ٹھیک ہے اس معنی میں کہ وہ کچھ عقائد یا کریڈ یا کچھ عقیدوں کا مجموعہ ہے یا کچھ ہدایات کا مجموعہ ہے جو زندگی کے انفرادی معاملات سے ڈسکشن کرے. یہ بالکل ٹھیک ہے، مگر اسلام از ناٹ ریلیجن. اسلام تو دین ہے، اور دین کا بہتر ترجمہ سسٹم ہے، نہ کہ ریلیجن. تو مذہب تمہارا ذاتی مسئلہ ہے بھائی، وہ مذہب والوں کا ہوگا، ریلیجن والوں کا ہوگا. اسلام از ناٹ ریلیجن. یہ جو کہا جاتا ہے ہر چیز کو تم کھینچ کر لے آتے ہو اسلام کے اندر، تو کیوں لے کرنا ہے بھائی؟ اسلام تو ہر جگہ آئے گا. اللہ کتنے گھنٹے معبود ہے ہمارا؟ عبادت کا تصور دہرا لیں، کتنے گھنٹے ہمارا معبود ہے؟ کوئی کہہ سکتے ہیں اعتکاف کے 10 دن معبود ہے ہمارا، رمضان کے 29 دن ہمارا معبود ہے، عید کے دن ہمارا معبود ہے، جمعے کی 2 رکعت کے دوران ہمارا معبود ہے. کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا بھائی وہ 24 گھنٹے معبود ہے تو اس کی عبادت کا تقاضا بھی 24 گھنٹے کا ہے. مسجد میں اللہ کو بڑا مانا، شادی کے موقع پر بھی اللہ کو بڑا مانو، میت کے موقع پر بھی اللہ کو بڑا مانو، کاروبار کرتے ہوئے اللہ کو بڑا مانو، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو اللہ کو مانو، اللہ کو بڑا مانو، عدالت کے جج کی کرسی پر بیٹھے ہو اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کے حکم کو نافذ کرو. تم چیف آف دی آرمی اسٹاف ہو، تم صدر مملکت ہو، تم ملک کے وزیر اعظم ہو، تم پہلے بندے ہو اللہ کے. مسلمان کی بات کر رہا ہوں. ادھر بھی تم نے مسلمان بننا ہے، ادھر بھی تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اسی معنی میں قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہاں
اسلام نے انفرادی معاملات بھی بتائے، عقیدہ بھی بتایا، عبادات بھی بتائیں، رسم و رواج بھی دیے ہیں، خوشی کے موقع پر کیا کرنا ہے، غمی کے موقع پر کیا کرنا ہے، ولادت کا موقع، نکاح کا موقع، میت کا موقع اسلام نے بتایا، گھر والوں کے حقوق بتائیں، پورا قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ماں باپ کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں پڑھتے آئے نا پورا قرآن، یہ اسلام نے بتایا۔ مگر اور اخلاقیات اسلام نے سکھائی، جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو جنت پائیں گے اپنی امانت اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے، قرآن بتا رہے، اپنے وعدوں کو پورا کرو، قرآن بتا رہے، جھوٹی قسمیں نہ اٹھاؤ، قرآن بتا رہے، لکھت پڑھت کا معاملہ کرو۔ پورے قرآن کی سب سے طویل ترین آیت کون سی ہے؟ البقرہ کی آیت 282 282، قرض کے معاملات پر، ادھار کے معاملات لکھو، گواہ بناؤ، بتا رہے اسلام۔ مگر اسلام اس سے آگے بھی تو بتا رہے ہیں، تمہارے فیصلے شریعت کے مطابق ہوں، تمہاری عدالتوں میں فیصلے شریعت کے مطابق، گھر میں بھی فیصلہ ہو، پنچایت میں ہو، ادارے میں ہو، پارلیمنٹ میں ہو، یا عدالتوں کے اندر پارلیمنٹ خیر قانون سازی ہوگی، اور عدالتوں میں فیصلے ہوں، اسلام کی تعلیم کے مطابق کرو۔ تمہاری معیشت میں سود نہیں آنا چاہیے، یہ تو اللہ رسول سے جنگ ہے، جوا نہیں آنا چاہیے، سٹا نہیں آنا چاہیے، ملاوٹ نہیں آنی چاہیے، دو نمبری نہیں آنی چاہیے، منع کیا ہے بھائی، اس کے فوائد آگے ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی زمین اللہ کی ہے، حکم اس کا چلے گا، تم حاکم تھوڑے ہی ہو۔ یہ جو ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں نے بھی نعرے لگا دی، عوام کی طاقت، یہ کافرانہ نعرہ ہے۔ عوام کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ ہماری طاقت ہے کوئی؟ طاقت کس کے لیے ہے؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ کیا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم تو کہہ رہے ہیں نماز کی طاقت بھی نہیں ہے میرے اندر ادا کرنے کی جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے، میں فلاح نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے۔ ہماری طاقت کہاں سے آ گئی؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ بندے اس کے، وہ مالک ہے بھائی، اس نے خلافت دی، اس کی نمائندگی کے لیے زمین پر بھیجا ہے۔ ہمیں پولیٹیکل سارے سیاستدان سکھا رہے ہیں عوام کی حکمرانی، عوام کی طاقت۔ یہ یو ایس سے منگوایا ہم نے، غالباً ابراہیم لنکن کے الفاظ ہیں نا، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ عوام کی طاقت، عوام کی حکمرانی، عوام کریں گے عوام ہی کے لیے، تو عوامی خدا ہو گئے۔ پھر جو چاہیں گے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بل پاس کروا دیں گے۔ تالیوں کی گونج کے اندر برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر ہم جنس پرستی کو حلال کروا دیا، پرمیسیبل کروا دیا، عوام نے منتخب کر کے بیٹھا، انہوں نے حرام فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ اس کو کہہ رہے ہیں عوام کی طاقت۔ لعنت اس کے اوپر بھائی، لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری۔ ہم سوورن کب سے ہو گئے؟ ہم حاکم کب سے ہو گئے؟ بندے بنو، بندوں کے پتر بنو، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، تمہاری حکمیت کہاں سے آ گئی؟ تصور اٹھ گیا ہمارا۔ اچھے بھلے ہمارے بعض دیندار لوگ بھی جو عملی سیاست کے میدان میں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں عوام کی حکمرانی، عوام کی طاقت۔ اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بارہ یہ موضوع تو بہت آگے تک جا سکتا ہے، یہ تو میں نے پہلی بات عرض کرنا چاہیے کسی درجے میں کہ دین کا تصور ہے کیا، عبادت کا تصور ہے کیا، اور یہ پوری زندگی پر محیط ہے، اور یہ اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور اس کی اقامت کا، نفاذ کا اللہ تعالی ہم سے مطالبہ فرماتا ہے۔ اب آئیے دوسری بات، اللہ کا دین اپنی اقامت چاہتا ہے، غلبہ چاہتا ہے، نفاذ چاہتا ہے۔ کئی الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس بات کو بھی قرآن کریم میں مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا مشہور آیت سورہ شورا آیت نمبر 13، معاف کیجئے گا آپ کو میرے گلے سے تھوڑا سا تکلیف ہوگی سماعت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر فرمایا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرما رہے شرع لکم من الدین، تمہیں وہی حکم دین کے بارے میں مسلمانوں دیا جا رہا ہے جو ان جلیل القدر انبیاء اور رسول کو اللہ نے دیا، اور آگے فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ دین اپنا قیام چاہتا ہے، نفاذ چاہتا ہے۔ اور جو ابھی تفسیرات ہم نے جانی دین کے جامع تصور کے بارے میں، بٹ نیچر اور اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کے اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ تو انبیاء اور رسول کا مشن یہ بیان ہوا، جلیل القدر رسولوں کا مشن یہ بیان ہوا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو 3 مرتبہ قرآن کریم میں بیان فرمایا، بار بار ہم نے پڑھا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، اور سورہ
صف کی آیت نمبر 9 میں ایک ہی الفاظ آئے 3 مرتبہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، ودین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ یہ رسول اللہ کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف نمازیں نہ پڑھائیں آپ نے، صرف زکوٰۃ کے مسائل، حج کا طریقہ نہ سکھایا، صرف داڑھی اور ٹوپی اور سر کو ڈھانپنے کی سنت نہ بتائی، صرف مسواک کرنا اور عطر لگانے کی خوشبو نہ بتائی، یہ آگے بھی ذکر کروں گا میں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے 23 برس کی جد و جہد فرما کر بالفعل اللہ کے دین کو غالب کر کے ہمارے سامنے رکھا۔ ابھی تو میں آیات کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کا یہ مشن تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو بالفعل غالب کرے، نافذ کرے، تاکہ زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو اور اجتماعی معاملات زندگی میں بھی اللہ کو بڑا مان کر اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا مشن تھا۔ ایک اور پیرائے میں قرآن پاک بیان فرماتا ہے تمام رسولوں کا مشن کیا تھا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ہم نے پڑھا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اللہ فرماتا ہم نے پیغمبروں کو موضوعات عطا فرمائے، کتابیں عطا فرمائی، شریعت کی میزان ترازو عطا کی، یعنی شریعت کا لا دیا، قوانین دیے۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے۔ موضوعات دیے جا رہے ہیں، کتابیں دی جا رہی ہیں اور شریعت کی ترازو دی جا رہی ہے، صرف پڑھنے پڑھانے اور بیان کرنے کے لیے نہیں، نفاذ کے لیے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو۔ آج ظلم ہے آپ کے میرے شہر میں بھی، آپ کے میرے ملک میں بھی، بعض لوگوں کے لیے جینے کا حق نہیں ہے باقی۔ آپ اور میرے پیٹ تو بھرے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، گھروں میں بھی گھر والے آرام سے بیٹھے ہیں، مگر جس کو ابھی شام کی افطاری نصیب نہیں ہے وہ کیا زندگی بچارے کی۔ آپ اور میں جن سگنلز پہ جب گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، یعنی ریڈ سگنل پر، تو بچے بچیاں دائیں بائیں سے آتے ہیں نا، ہم فوراً کہتے ہیں پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں۔ میں نے مانا پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن انسان کی عزت نفس بھی ہوتی ہے۔ ہاتھ پھیلا دینے کو آسان بات ہے، اور بچوں میں بھی عزت نفس ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ کبھی ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمارے بھی بچے ہیں انہی بچوں کی طرح، اور یہ بھی بچے ہمارے بچوں کی طرح، ان بچوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ ان کو دیکھ کر مطلب کچھ ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے کبھی؟ ہم گزر جاتے ہیں۔ ان بچوں کو جینے کا حق نہیں؟ جو آٹے کی لائن میں پچھلے سال کی بات ہے مرتے رہے بیچارے لگ کر، ان کو جینے کا حق نہیں؟ اور ایک طرف حرام خوری کے ڈھیر ہیں لوگوں کے پاس، اتنا ہے کہ بہانے کے نئے نئے طریقے ان کو چاہیے ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر ایسے لوگوں کے خرچے آپ دیکھ لیں، بعض لوگوں کے لگتا ہے کہ بہانے کا شوق ہے ان کو پیسوں کا۔ یہ امبیلنس، یہ عدم توازن کہ ایک طرف عیاشیوں کے ڈھیر ہوں اور دوسری طرف لاشیں ہوں، خودکشیاں ہوں۔ اس رمضان میں آپ نے خبریں نہیں پڑھی، ہر سال ہم پڑھتے ہیں، ہر مہینے ہم پڑھتے ہیں۔ 3 بچوں کو زہر دے کے ماں نے خودکشی کر لی، باپ نے 3 بچوں کو زہر دیا، خود اپنے آپ کو مار ڈالا۔ کیوں ہے ظلم؟ اس لیے کہ انسان خدا بن کر بیٹھے ہوئے، انسان حاکم بن کر بیٹھے اور اپنا حکم نافذ کریں، اپنے مفادات کی جنگ لڑیں اور اپنے مفادات کی پروٹیکشن کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، میں نے کتابیں دی ہیں، میں نے پیغمبر کو موضوعات دی ہیں، میں نے پیغمبر کو شریعت دی ہے تاکہ انسانیت عدل پر قائم ہو۔ اس ظلم کا نظام ختم ہونا چاہیے، مخلوق و خدا کو جینے کا حق ملنا چاہیے۔ یہ انقلابی مشن پیغمبروں کا، اور عدل بندوں کو تب ملے گا جب رب کا حکم نافذ ہو۔ وہ العادل ذات اللہ کی ہے۔ انسان کا قانون ہے، آپ امیروں کے ہاتھ میں قانون دے دیں، غریبوں کو بیچ کھائیں گے۔ اب غریبوں کو اختیار دے دیں، وہ امیروں کی فیکٹریاں بیچ کھائیں گے۔ وہ اب مردوں کے ہاتھ میں اختیار دے دیں، وہ عورتوں کو ایکسپلائٹ کریں گے۔ عورتوں کے ہاتھ میں دے دیں، بٹ نیچرل کو مردوں کے سینٹیمنٹس اور جذبات کا نہیں پتا چلا، وہ پتا ہے وہ مردوں کو ایکسپلائٹ کریں گے۔ انسان گڑبڑ کرے گا، کمزور ہے۔ خالق کا حکم نافذ کرو، وہ مرد عورت دونوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ آجر اور اجیر، امپلائر امپلائی دونوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ حاکم اور محکوم دونوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا حکم نافذ کرنے کی جد و جہد کرو۔ یہ پیغمبروں کا مشن تھا، اور یہی اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں۔ حضور نے صرف واعظ نہیں کیے،
صرف سرمنس نہیں دیے، صرف خطبات نہیں دیے، صرف تربیت اور تزکیے کا کام نہیں کیا، پورے نظام کا تزکیہ کیا ہے، نظام کا تزکیہ کیا ہے اور عدل کا نفاذ قائم کر کے دکھایا۔ اس کے لیے 23 برس کی آپ کی جد و جہد تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح قرآن پاک ڈراتا ہے ہمیں، یہ جو آج ہم مطمئن بیٹھے ہیں اپنی چند عبادات اور اپنے نوافل پر، اور اس کے بعد آگے فکر اگر نہ ہو، مجھے یقین ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کے ترجمے و تشریح سے گزر رہے ہیں وہ تو کلیئر ہیں، میں تو عظیم اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ عید کی 2 رکعت پڑھنے والا مطمئن ہے کہ میں مسلمان ہوں، جمعے کی 2 رکعت ادا کرنے والا مطمئن ہے کہ میں مسلمان ہوں، بہت ہوا تو 5 وقت نماز ادا کر لی، بڑی بات ہو، اس پر مطمئن ہے آج ہم، اور اللہ ہلاتا ہے ہمیں قرآن پاک میں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اللہ کی کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے، کچھ احکام پر عمل ہے کچھ پر عمل نہیں۔ پس منظر میں یہود کا ذکر ہے، پڑھ آئے ہیں، کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے سے جنگ کرتے تھے، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے تھے، اور اس کے بعد ڈونیشن کی اپیل کرتے تھے، چلو جی چندہ جمع کرو، چندہ جمع کرو، ہمارے بھائیوں کو گرفتار کر لے گیا، ان کو قید سے چھڑانا ہے۔ او بھائی، تمہیں گھروں سے نکالنے کو منع کیا گیا تھا، آپس میں قتل و غارت گری کرنے سے منع کیا گیا تھا، وہ تو تم نے حکم ٹال دیا، اور اب تم چندے جمع کر رہے ہو، ڈونیشن جمع کر رہے ہو، چلو بھائی بھائیوں کو آزاد کرانے ہم نے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے البقرہ کی آیت نمبر 85 میں، ایک حصہ کتاب کا مانتے ایک نہیں مانتے، کچھ احکام پر عمل کرتے کچھ پر عمل نہیں کرتے، جو یہ ڈویژن کر دے، تقسیم کر دے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو تم میں سے یہ رویہ اختیار کرے، کوئی حکم مانے کوئی نہ مانے، کچھ پر عمل کرے کچھ پر عمل نہ کرے، کچھ کو فالو کرنا کچھ کو فالو نہ کرنا، یہ جزوی اسلام تو قبول نہیں ہے اللہ کے، یہ پارشل اوبیڈینس تو اللہ کے ایکسیپٹیبل نہیں، اس کی تو سزا اللہ بیان فرما رہا ہے جو آج ہم بھگت رہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامة يردون الى شد العذاب، اس کی سزا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ بات کڑوی ہے لیکن حق ہے، سخت ہے مگر حق ہے۔ آج کتنے ذلیل ہیں ہم دنیا میں، کڑوی بات ہے۔ ہم ایک بوٹل پانی کی جو ہے نا پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں اپنے مظلوم بچوں، بھائیوں، بہنوں اور بوڑھوں کو۔ فلسطین 2 ارب مسلمان ہیں زمین پہ، 57-58 مسلم ممالک، تیل کی دولت اربوں کے پاس، اتنا پیسہ ان اربوں کے پاس، ان کو پتہ نہیں ہے کتنا پیسہ ہے۔ میرے بعض دوست ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، وہ سعودیہ وغیرہ میں ہیں، وہ بتاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ان کی دولتیں کتنی ہیں۔ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، ایٹم بم بنا کر ہم بیٹھے ہوئے، میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، بہترین فوج ہمارے پاس، کیا سے ہماری دنیا میں؟ باقی ہم سب کو پتا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں گرین پاسپورٹ کی کیا ورتھ ہے اس وقت، ہماری جوڈیشری دنیا میں کہاں کھڑی ہے، ہمارا پولیٹیکل سسٹم کہاں کھڑا ہے، یہ سب ہم کو پتا۔ امت کی سطح پر حالت کیا ہے، ہم ان مظلوم بھائیوں کے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ کیوں ذلیل دنیا میں؟ تم نے اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کی، اور یہ مملکت خدا داد پاکستان، یہ تو لیا ہم نے اسلام کے نام پر، اس کی کوئی بنیاد بنتی نہیں، نہ زبان ایک ہے یہاں پر لوگوں کی، جمعے میں بات کر چکا ہوں، نہ نسل یہاں پر لوگوں کی ایک ہے، نہ خطے ایک جیسے ہیں۔ ہمیں جوڑا کس چیز نے؟ کلمے نے۔ اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر 27 شب دیا، اسلام کے نام پر دیا۔ کدھر ہے وہ اسلام؟ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ اور ہماری ذلت اور رسوائی اس مملکت میں کیا ہم سب کو پتہ ہے۔ ہمارے لوگ اعتکاف میں بیچارے شہید کیے جا رہے ہیں، اعتکاف میں لوٹے جا رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو کر لوٹا جا رہا ہے، جانیں محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں۔ ایک طرف غربت کی انتہا کا معاملہ، لوگ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا حالت کیا ہے، ہم آج تک میچور نہیں ہو سکے۔ آدھی حکمرانی فوجیوں نے کر لی، آدھی باقیوں نے کی، اور وہ بھی بیچ میں مرغوبہ ہے، ہائبریڈ ماڈل لے کے چل رہے ہیں آج کل۔ ہم اتنے امیچور ہیں پولیٹیکل لیول پر۔ معیشت کا حال کیا مجھے اور آپ کو پتا ہے، معاشرت کی تباہی آپ کو مجھے پتا ہے۔ یہ ذلت کیوں ہے آخر؟ اللہ کے ساتھ بے وفائی ہماری، اللہ کی کتاب کے ساتھ بے وفائی ہماری۔ یہ ہے جو مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، میرے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرو۔ پیغمبروں کا مشن یہ تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا، اسلام میں تمہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر کے دیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور کچھ مانو گے کچھ نہیں مانو گے، کچھ احکام پر عمل ہے کچھ پر عمل نہیں ہے،
نمازیں ہیں مگر زکوٰۃ میں ڈنڈی، زکوٰۃ اور صدقات دیے تو سود نہیں چھوڑ رہے لوگ، رشوت نہیں چھوڑ رہے، نوافل ہیں لیکن پردہ خواتین کرنے کو تیار باز نہیں ہو رہی، ہے کہ نہیں مسئلہ؟ معیشت میں سود ختم کرنے کو تیار نہیں ہو رہے، وہ رونا ہم روتے رہیں گے؟ چیف جسٹس سے سامنے بھی ملاقات ہوگی، میں تو سامنے کھڑا ہو کر بھی پوچھوں گا بھائی اللہ کے بندے کیا مشکل ہے تمہارے لیے، ایک بینچ بناؤ سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ کا، اور واپس کر وہ پٹیشن جو تم نے آپ کے آئی ہوئی ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے حکم کے خلاف، لارجر بینچ بن رہے ہیں، فل کورٹ بن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آپ کے پاس اللہ اس کے رسول سے جنگ ختم کرنے کے لیے ٹائم نہیں کہ ایک بینچ بنا کے ختم کرو اس مسئلے کو اور امپلیمنٹیشن کرواؤ سود کے خاتمے کے لیے۔ ذلیل اس لیے آج ہم، اور جن کے پاس اور طاقت ہے میں ان کو مختلف طبقات کہتا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کے پاس، اللہ اس طاقت کے بارے میں پوچھے گا تم سے بھی، تم نے دنیا جہاں کے معاملات کرا ڈالے اس ملک کے اندر اور تمہاری طاقت تھی گو کہ آنا چاہیے وہ قانوناً پارلیمنٹ کے تھرو، مگر تم نے ہر جگہ اپنی طاقت کو استعمال کیا ہے، نہیں کیا تو کہاں نہیں کر رہے؟ اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے۔ اللہ پوچھے گا بھائی، میں جتنا کر سکتا ہوں اگر میں نہیں کر رہا میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں، سیدھی سی بات، اور آپ جتنے طاقت رکھنے والے اگر آپ یہ کام نہیں کریں آپ بھی جواب دو اللہ تعالیٰ کے۔ یہ کھول کھول کر قرآن پاک نے اس بات کو ہمارے سامنے رکھا۔ یہ دوسری بات تھی، اللہ کا دین غلبہ چاہتا ہے، اپنے نفاذ کی جد و جہد کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اپنی اقامت کا، اسٹیبلشمنٹ، دین کو اسٹیبلش کرنے کا تقاضا ہم سے کرتا ہے۔ اب آئیے تیسری بات مختصراً، جیسے کہ میں نے عرض کیا جیسے اقامت دین، غلبہ دین، نفاذ دین کی بات ہوتی ہے ایک تصور آتا ہے کہ بس ہاتھ کٹیں گے اور کوڑے لگیں گے اور گردنیں اڑیں گی۔ بھائی اسلام نے یقیناً سزاؤں کا حکم دیا ہے، کوئی انکار کرے تو اسلام سے باہر نکل جائے گا، کون انکار کر سکتا ہے؟ کرے گا تو اسلام میں رہ نہیں سکتا ہو۔ لیکن اسلام نے صرف سزاؤں کا حکم نہیں دیا ہے، اسلام نے پورا ایک میکینزم دیا ہے تعلیم کا، تربیت کا، تزکیے کا، پھر حالات کے سنوارنے کا، ظلم کے خاتمے کا، امبیلنس ختم کرنے کا، پھر ساتھ اسے سزائیں بھی دی۔ ہاں اصولی بات کیا ہے، بڑا پیارا انالیسز ہے، ایک اصطلاح مقاصد الشریعہ، شریعت کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ 5 بڑے بڑے اصول فقہا بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے عقیدے کی حفاظت، ایک ہے عقل کی حفاظت، ایک ہے جان کی حفاظت، ایک ہے مال کی حفاظت، اور ایک ہے آبرو کی حفاظت۔ 5 بڑے بڑے مقاصد، یہ مقاصد الشریعہ کہلاتے ہیں، آبجیکٹیوز آف شریعہ۔ عقیدہ، عقل، جان، مال، آبرو کی حفاظت۔ اب بڑے بڑے احکامات دیکھیں ان میں یہ حکمتیں ہیں، چند سزائیں اگر ہیں اس میں بھی حکمت دیکھ لیں۔ یہ مرتد کی سزا، اپوسٹیٹ جو دین سے پھر جائے اس کی سزا قتل کیوں ہے؟ لوگ کھلواڑ نہ کریں، جیسے منافقین نے کہا صبح، یہود کے منافقین نے کہا، یہود میں سے کچھ نے، صبح جاؤ کلمہ پڑھو شام میں جا کر انکار کر دو تاکہ ان کو امپیکٹ ڈالو کہ یہ بھی اسلام کو چھوڑے۔ تو اگر اس طرح دھندا شروع ہو گیا تو لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، ایمان سے چلے جائیں گے۔ تو مرتد کی سزا ہے قتل، شریعت کے تقاضے پورے ہونے کے بعد سزا کا نفاذ ہوگا، وہ تفصیل اپنی جگہ پر ہے، یہ نہیں کہ جو چاہے اٹھا کے کسی کی گردن اڑا دے، ایسا نہیں، لیکن تقاضے پورے ہونے کے بعد مرتد کی سزا قتل ہے تاکہ لوگوں کا عقیدہ محفوظ رہے۔ یہ تو جوئے کو منع کیا گیا حرام ہے، شراب کو منع کیا گیا حرام، اس میں بہت ساری خباثتیں ہیں۔ ایک یہ بھی انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کا، اور اول فل بکواس بھی کرتا ہے، غلط سلط کام بھی کرتا ہے۔ تو شراب پر سزا کی ایک حکمت یہ بھی کہ لوگوں کی عقل بھی محفوظ رہے، گو کہ شراب کی حرمت میں اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ قاتل کی سزا کیا ہے؟ قتل کیا جائے اس کو، تاکہ ایک بندہ دوسرے کو 100 مرتبہ سوچ لے کہ قتل کروں گا تو میں بھی قتل کیا جاؤں گا، یہ بھی بچے گا اور لوگوں کی جان بھی بچے گی۔ لیکن مسلمان اگر اس کا تقاضا کرے تو وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، بنیاد پرست ہے۔ آپ کے علم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سزائے موت کہاں دی جاتی؟ نہ سعودیہ میں نہ کہیں اور، اب تو سعودیہ والے بھی بیک فٹ پہ چلے گئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سزائے موت چائنا میں دی جاتی ہے۔ کوئی کہتے کچھ اس کو نہیں، اکنامک جائنٹ ہے، کبھی کسی نے کچھ کہا؟ کبھی نہیں کہا۔ مسلمان بات کرے کہ قتل کی سزا قتل ہونی چاہیے، یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہے، اور لوگوں کو قاتلوں سے ہمدردی، بیچارے کی گردن اڑ جائے گی، سبحان اللہ، جو مر گیا اس سے ہمدردی نہیں، اس کے بچے یتیم ہو گئے ہمدردی نہیں، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی ہمدردی نہیں، وہ گھرانہ رل جائے گا ہمدردی نہیں۔ کس سے ہمدردی ہے؟ قاتل کو سزا ہوگی، قتل ہو جائے گا، استغفر اللہ۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، ڈاکوؤں کی سزا ہے قتل بھی اس میں شامل ہے سزا میں، کیوں؟ مال محفوظ رہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی، یہ حکمت ہے اس کے اندر. تو عقیدے کی حفاظت، عقل کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور آبرو کی حفاظت. زنا کی سزا کیا ہے؟ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے، شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا. بہرحال میکینزم ہے، گواہ موجود ہوں، 4 گواہ، پوری تفصیل. ثابت ہو جائے تو سزا کیوں ہے؟ تاکہ لوگ زنا سے بچیں، ورنہ گھر برباد ہو رہے. نکاح کا انکار اس شہر میں ہو رہا ہے، اس ملک میں ہو رہا ہے، کراچی، اسلام آباد، لاہور میں 8 مارچ کو عورت مارچ ہوتا ہے، نکاح کا دھڑنے سے انکار ہو رہا ہے، تو زنا ہی ہوگا نا پھر. تو کیا عزتیں محفوظ رہیں گی؟ کیا گھرانے محفوظ رہیں گے؟ کون سا صحت مند معاشرہ جو پروان چڑھے گا؟ تو زنا کی سزا ہے 100 کوڑے غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے. یہ رجم کی سزا اگر میرڈ کا بندہ جو ہے وہ یا بندی زنا کرے تو. یہ ہیں سزائیں. البتہ یہ پورے دین نہیں ہے، مگر ان میں بھی حکمتیں میں نے چاہا کہ ہمارے سامنے رہیں. اگلی بات یہ تو سمجھانا ان لوگوں کو جو اس سزاؤں کی مخالفت کرتے معاذ اللہ. چوری کی سزا سے پریشانی کس کو ہونی چاہیے؟ آپ نے، میں نے کرنی تو آپ کو مجھے پریشانی تو نہیں ہے نا. تو ان سے بھی پوچھے آپ نے چوری کرنی؟ شراب پر سزا سے پریشانی کس کو ہوگی؟ ڈاکے کی سزا پہ پریشانی کس کو ہوگی؟ قتل کی سزا پر پریشانی کس کو ہوگی؟ بھائی تم نے قتل کرنا ہے، تم نے چوری کرنی، تم نے ڈاکہ ڈالنا ہے، تم نے شراب پینی ہے. اول تو سامنے تو نہیں گئے گا. تو جب تمہیں پریشانی کیوں ہو رہی، پھر کس بات پر ہو رہی؟ جب تم نے چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، قتل نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، کیا کی تمہیں پریشانی ہو رہی؟ یہ ہمیں جواب دینا چاہیے. مطلب کتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے، ہمارے اس قوم کے بچے کرتے ہیں ڈیبیٹ، نوجوان کرتے ہیں. اس شہر کے بچے کینیڈا میں جا کے ہم جنس پرستی کے حق میں دلائی دے کر آئے کہ اسکول کے، اور ایوارڈ لے کر آئے وہاں سے. استغفر اللہ. اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس. تو یہ ٹیلنٹ اللہ کے دین کے دفاع میں استعمال نہیں ہونا چاہیے، اس کی ترویج میں استعمال نہیں ہونا چاہیے، اس کے غلبے کی جد و جہد میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. غور کیجیے گا. پھر اسلام نے سزائیں بھی اگر بتائی تو اس میں بھی حکمت ہے. پھر اسلام نے سوشل جسٹس کا سسٹم دیا. اتنا پیارا نظام ہے. ماں باپ کو زکات دے سکتے ہیں؟ اولاد کو زکات دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. بیوی کو زکات دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. ان کی تو تم نے کفالت کرنی ہے. اس سے اوپر سوشل ویلفیئر کیا ہوگی مجھے بتائیے. اور سنیں، ایکسٹینڈڈ بلکہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، آپ نے 3 بیٹیوں کی پرورش پر تو سنا ہے نا کہ اجر ہے. 3 پھپھیوں کی کوئی کفالت کرے، 3 خالاؤں کی کوئی کفالت کرے، اس بھتیجے بھانجے کو حضور نے جنت کی ضمانت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی تو اسلام ہے. پھر آتا ہے معاشرہ، تو بھائی زکوٰۃ کی وصولی ہوگی، فصلوں کے اوپر عشر کا معاملہ کوئی نہیں ہوتا ہمارے یہاں. پھر زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر صدقات نافلہ ہوں گے، اور جو ریمونریشن ہوگا وہ مخلوق خدا پر خرچ ہوگا ان کی ویلفیئر کے لیے. آج تو وہ لوٹا جا رہا ہے. میں ایک لائیو چینل پہ تھا، ایک پروگرام کے اندر، پرانی بات ہے، سوال آیا، آپ سنیے ذرا، شاید میں نے کہ جمعے میں بیان کیا ہو. سوال آیا کہ بھائی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو مینیج کرنے کا بھی گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے. ایک تو اوقاف ہے نا، گورنمنٹ کا جو مساجد کا انتظام دیکھتا ہے. غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو مینیج کرنے کا ایک ادارہ، اس میں ایک صاحب جو کہ مسلمان جاب کرتے ہیں، تو وہاں جو فنڈ آ رہا ہے، کیا اس سے ہی مسلمان جا کر عمرہ کر سکتا ہے؟ میری تو ہنسی چھوٹ گئی. لائف سوال کرنے والی بات. مسلمانوں کی زکوٰۃ وصول ہو، مسلمانوں کے یہاں کچھ وصول ہو، اس سے نہیں کر سکتے. حرام ہے. یہ پبلک کا مال ہے بھائی، بیت المال کا مال ہے، تمہارے ابا جان کا تھوڑی. 6 جائے کے بجائے اس کے کہ غیر مسلموں کی عبادت کا مال ہے اور اس سے جا کے عمرہ ادا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ بھی سن لیں دین کتنا حساس ہے پبلک پراپرٹی کے بارے میں. بیت المال عوام کی مشترکہ جو دولت ہے اس کے بارے میں دین کتنا حساس ہے. ایک شخص، بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف کی، ایک شخص رسول اللہ کے ساتھ میدان قتال میں لڑ رہا ہے، حضور کے ساتھ کھڑا ہے، اور قتل ہو گیا. قتل، شہید نہیں کہہ رہا ہوں میں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو شہید ہو گیا، اس کو تو جنت ملے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہ، اسے میں جہنم میں دیکھ رہا ہوں. کہاں کھڑا ہے؟ قتال کے میدان میں، قتل ہوا ہے، حضور کے ساتھ کھڑا ہو کر جنگ کر رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں جہنم میں. یا رسول اللہ کیوں جہنم میں؟ کہا مال غنیمت کی ایک چادر تھی، وہ چادر اس نے چرا لی تھی. ایک چادر، اور غنیمت کا 1/5 جاتا ہے بیت المال میں، وہ مشترکہ طور پر امت کے مفادات کے لیے اور غرباء کے لیے خرچ ہوگا. ایک چادر چلائی تو یہ جہنم میں رسول اللہ کے ساتھ قتال کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو پتہ ہی ہے نا آپ کو، میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ اربوں خربوں کا مسئلہ.
نہ ایسوں کو تو سزائیں دینی چاہیے. تو دین یہ بھی بتاتا ہے. ویلفیئر کا تصور, سیدنا عمر نے دیکھا ایک یہودی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیک مانگ رہا ہے مارکیٹ میں. بھائی تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ پہلے تو میں کماتا تھا بھائی, میں آپ لوگوں کو دیتا تھا جزیہ, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں کما نہیں سکتا. کیا گولڈن ورڈ سے لکھے جانے والے الفاظ ہیں سیدنا عمر کے. تو گھر بیٹھے گا نا, وی ول ری پے, ہم تجھے دیں گے. تو یہودی گھر بیٹھے گا اور یہ خلافت تیری کفالت کرے گی, تیرے گھر پر تیری ضرورت کو ہم پورا کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہی وجہ ہمیں تاریخ کا ایک حصہ تو بتایا جاتا ہے جو تاریخ بھی ہے, جہاں ڈارکنیس ہے کہ مسلمان لڑے, یہ ہوا وہ ہوا. انہی ادوار میں جب مسلمان لڑتے تھے نا, تو یہ نہیں بتاتے کہ اس دوران میں جو مسلمان جن علاقوں میں تھے وہاں غیر مسلم ذمہ ہوتے تھے, مسلمانوں کی حکومت کو تسلیم کرتے تھے. یہ نہیں ہمیں بتایا جاتا کہ ان غیر مسلموں نے بغاوت نہیں کی. مسلمان تو لڑ رہے تھے آپس میں, الگ ہو جاتے, بھاگ جاتے یا قبضہ کر لیتے اقتدار کے اوپر. ان غیر مسلموں سے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ کہا ہمیں پتا ہے کہ یہ جتنا ہمیں حق دے رہے ہمارے اپنے بھی نہیں دے سکتے اتنا حق ہمیں. یہ اسلام کی بیوٹی ہے بھائی. غیر مسلموں کے دے رہے تو اسلام کے ماننے والوں کے حقوق کتنے ہوں گے؟ اور عدل کا وہ نظام اسلام عطا کرتا ہے جس میں کفالت کی ذمہ داری ریاست پر ہے. پھر سیدنا عمر فرماتے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں اس کا جواب دے. یہ اسلام کی بیوٹی, خوبصورت پہلو, اسلام کا جسٹس کا سسٹم. پھر افراد معاشرے میں ان کی ذمہ داریاں ماں باپ اندیگر کے حوالے سے, اور ریاست کی ذمہ داری کفالت کے اعتبار سے سوشل جسٹس کا تصور. اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, بات صحیح ہے, ہمارے دیندار طبقے نے یہ پہلو ہائی لائٹ نہیں کیے زیادہ. ہم زیادہ سے زیادہ بس نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ حج ہے, سلاخوں پر. کوئی مائی کا لال عبادات کی کمی نہیں کر سکتا, کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. اور زیادہ ہوا تو کچھ ذرا ظاہری گیٹ اپ کے اوپر, داڑھی کے اوپر ہے, ٹوپی کے اوپر ہے, ظاہری گیٹ اپ کے اوپر ہے, بس. تھوڑا آگے گئے تو پھر میرا مسلک, میں ہی حق ہوں باقی فارغ ہیں, پھر وہ مسلکی مسائل ہیں. مگر دین کا یہ بیوٹیفل آسپیکٹ جو ہے, یہ سزائیں بھی ہیں تو ان میں حکمتیں ہیں, سوشل جسٹس کا تصور ہے, ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے, کفالت عامہ کا تصور ہے, ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے, ریاست کی ذمہ داری کا تصور ہے. یہ سچی بات ہے کہ ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا عوام کے سامنے, یہ کرنے کی ضرورت ہے. تو جب اقامت دین اقامت دین اقامت دین کہہ رہے تو بھائی دین کا تصور بھی کلیئر ہو, اور دین کیا برکات دنیا میں بھی دینا چاہتا ہے آگے ذکر آئے گا وہ بھی کلیئر ہو, اور دین کا یہ وسیع تصور بھی عوام کے سامنے ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے چوتھی بات. چوتھی بات میں پہلے امت کے رسول کا ذکر کر لیتے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر امت کا ذکر کر لیتے. مشہور آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پڑھائیں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21 میں. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اب وہ تصور بھی محدود ہو گیا ہے, بس سر پہ ٹوپی رکھ لی, اب ٹوپیاں بھی برانڈڈ آ رہی ہیں. خوشبو کی, طائف کے کالے گلاب کی خوشبو کی شیشی 9 لاکھ روپے. اور ایک صاحب میرے سامنے آئے مارکیٹنگ سارا پیکج لے کر. میں نے کہا بھائی معاف کیجیے گا, یہاں تو لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, آپ کس کو مارکیٹ کرو گے یہ؟ میں نے کہا 1% پبلک بمشکل ہوگی, بمشکل جو شاید افورڈ کر پائیں گے, ذرا سستا پیکج لے کر آؤ. لیکن اب سنت خوشبو کی اتنے آگے جا رہے ہیں, اتنی سی شیشی 9 لاکھ روپے کی. امامہ شریف آ گیا, امامہ شریف اب برانڈڈ بھی ہے اور اب مسلکی بھی ہو گیا. یہ بریلوی سٹائل ہے, یہ دیوبندی سٹائل ہے, یہ فلاں سٹائل ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. داڑیاں ناپ ناپ کر, مجھے معاف کیجئے گا, ناپ ناپ کر چیک کر رہے ہیں. مونچھیں بھی ہماری وہ بھی سٹائل ہو گیا کہ یہ فلاں کا, یہ فلاں کا ہے. اب اسی میں رگڑا, اسی میں محنت, اسی میں آگے, اسی میں پی ایچ ڈی, اسی میں اسپیشلائزیشن. اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام وہاں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا, امت کی مائیں بتاتی ہیں گھر میں. آرام کر رہے ہیں اللہ کے رسول, تو ٹاٹ کا جو نشان ہے آپ کی کمر پر آگے, حضرت عمر, اور تہبند آپ کے جسم اتھر پر ہے. اور حضرت عمر دیکھتے ہیں اور روتے ہیں, یا رسول اللہ یہ آپ کی کیوں حالت ہے؟ یہ کسرا ایران کا بادشاہ, یہ روم کے بادشاہ کیسے یہ عیاشیاں کرتے محلات میں. حضور نے فرمایا عمر تم اس بات کو پسند نہیں کرتے, یہ دنیا لے لے, ہمیں اللہ آخرت عطا فرماتا. کیا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اللہ کے رسول کا؟ زکوٰۃ کبھی نہیں دی ہے. کیوں نہیں دی؟ اتنا جمع نہ ہوا. اور امت کی ماؤں, تو عورتوں کو سمجھانے والی بات, امت کی ماؤں کا لیونگ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ بڑے بڑے گھرانے کی خواتین حضور کے نکاح میں آئیں, مگر حضور کا اختیاری فقر امت کی ماؤں نے اختیار کیا, لو پروفائل پر.
کیوں آخر یہ سارا ہوا؟ سنت بس داڑھی میں ٹوپی میں میٹھے میں رہ گئی؟ طائف کی گلیوں کی سنت بھی کبھی یاد رہے گی امت کو؟ جب اس کائنات کا مبارک ترین مقدس ترین خون اللہ کی راہ میں بہا اور اللہ نے بہنے دیا ہے. اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا. جو قوم عاد کو مٹا دے, سمود کو مٹا دے, قارون کو دھسا دے, فرعون کو غرق کر دے, قوم نوح کو طوفان میں غرق کر دے, وہ اللہ قادر نہیں ہے کہ طائف والوں کو مٹا دیتا؟ یس ہی از, مگر اس نے ہونے دیا. کیوں؟ یہ کام کل چلے گا, قیامت تک امت کے ذمے ہے. پیغمبر کا خون اللہ نے بہنے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہے نا احساس رکھتا؟ اللہ علی کل شیء قدیر ہے, پہلے ہی مٹا دینا. میں عرض کر رہا ہوں نہیں, امت نہ کہے کہ بڑے مشکل حالات ہے, کیسے دین کی اقامت کی جد و جہد کرے. ہماری جانیں قیمتی ہیں کوئی؟ اس پوری کائنات میں سب سے قیمتی جان, سب سے قیمتی خون حضور کا ہے. احد کے میدان میں 70 صحابہ کے لاشیں حضور نے پیش کی اللہ کی راہ میں. چچا کا لاشا دیکھا جس کی بے حرمتی ہوئی لاشیں کی, اور روئے اللہ کے رسول علیہ السلام, اور آپ کا اپنا خون بہا ہے, آپ بے ہوش ہوئے, آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے, اور اللہ نے پھر حضور کا خون بہنے دیے. کیوں آخر یہ ہوا؟ پیٹ پر پتھر باندھے, یا رسول اللہ مجھے بھوک لگ رہی, دیکھیں میں نے بھوک کو دبانے کے لیے پیٹ کو دبایا ہے اور پتھر باندھا ہے. حضور نے اپنا قمیص ہٹا کر دکھایا, 2 پتھر بندھے ہوئے, میں تم سے پیچھے نہیں ہوں. 259 صحابہ کی جانیں کیوں دی اللہ کے رسول نے علیہ السلام؟ آپ کو تو مکے میں بادشاہت کی پیشکش ہو گئی تھی, جنہیں صرف اقتدار 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 ہی نظر آتا ہے. غور کریں اس بات پر, پیشکش ملی ہے مکہ میں, اگر آپ بادشاہ بننا چاہیں بادشاہ بنائے دیتے آپ کو. نہیں, تمہاری بادشاہ نہیں چاہیے مجھے, منہج پورا سامنے رہے اور پھر اقامت دین کی جد و جہد ذہن میں رہے. 259 صحابہ کی جانیں دی ہیں. تب قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. تب آپ میں سوچیں کہ ہم امتی ہیں نا ان کے صلی اللہ علیہ وسلم, تو امتی ہونے کے ناطے کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اسی کے لیے وہ آیت نمبر 13 پہلے آ گئی ہے, اقیم الدین ولا تتفرقوا فی, اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو, اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اگر رسولوں کا مشن بیان ہوا قسط عدل جسٹس کو قائم کرنے کی جد و جہد, تو اللہ ہمیں فرماتے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ایک مقام کے الفاظ ہیں, کونوا قوامین بالقسط, کھڑے ہو جاؤ قسط کے, عدل کے, جسٹس کے قائم کرنے والے بن کر. یہ اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے. اور میں اللہ کی قسم اٹھاؤں کہ آپ کی میری جان, وی آر سولڈ پراپرٹیز. قرآن کہتا ہے وی آر سولڈ پراپرٹیز. اللہ کہتا ہے تمہاری جان تو میں نے لے لی ہے, یعنی خرید لی ہے. سبحان اللہ. سورۃ التوبہ آیت نمبر 111, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مالوں کا سودا کر لیا, اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے. آگے قتال کا ذکر ہو, قتال کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ. یہ بار بار ہم پڑھائیں سورہ انفال آیت 39 میں بھی, کہ قتال کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ, ایک بڑا مقصد یہ ہے. تو تمہاری جانیں مالے اللہ کہتے ہیں میں نے خرید لی ہیں. اچھا, یہ اللہ کی طرف سے ترغیب کا انداز ہے, اللہ کو کسی سودے کی ضرورت نہیں ہے, اور جان مال اسی کا دیا ہم کیا بیچیں گے؟ یہ تو اس کی شان کریمی وہ فرما رہا ہے. امام زین العابدین کے بڑے پیارے الفاظ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ میری جان کو گھٹیا شے تھوڑی ہے, یہ جان کوئی گھٹیا شے نہیں ہے کہ کمتر حقیر سے چھوٹے موٹے کاموں میں برباد کر دوں اس کو میں. یہ جان وہ قیمتی جان ہے کہ جس کو لگا کر اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی. نیور سیٹل فار دا لیس. حقیر سی چیزوں میں ختم نہ کر دو. کھا لے پیے لا موج اڑا لیا, یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں, معاف کیجیے گا. کھا پی کے زندگی گزار کے مر جاؤ, یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں. انسان وہ انسان کہلانے کا مقصد ہے کہ جس کا کوئی مقصد ہو, اور بڑا مقصد وہ جو انبیاء کا تھا, اور سب سے بڑا امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے ہم امتی ہیں. تو میری آپ کی جان اس وقت قیمتی ہے جب اس مشن میں لگے جو محمد مصطفیٰ کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. میرا اور آپ کا مال قیمتی ہے جب اس کام میں لگے جو حضور کا مشن تھا. میرے اور آپ کی اولاد قیمتی اگر اس مشن میں لگے جو حضور کا مشن تھا. میرے اور آپ کے گھرانے قیمتی اگر اس کام میں لگے جو حضور کا مشن تھا. میرے اور آپ کی ریسورسز, ایکسپرٹیز, صلاحیتیں, وسائل قیمتی ہو جائیں گے اگر اس کام میں لگے جو اللہ کے رسول کا مشن تھا. کیوں؟
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. یہ کرے تو آپ کی میری جانیں قیمتی ہیں، ورنہ دنیا میں اربوں انسان جیتے، اربوں مخلوقات ہیں، کھا رہے پی رہے مر جاتے ہیں. یہ کام کرے تو آپ کی میری جان قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے مجھے اور آپ کو ہم سب کو قبول فرمائے. اب ذرا وہ دوسرا پہلو کہ بھائی آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگرد اور تنظیم اسلامی کے لوگ، آپ لوگوں کے ہم سنتے تو آپ بڑا اقامت دین، غلبہ دین، نفاذ دین، جد و جہد، یہ اور وہ اتنا کچھ بیان کرتے ہو. علماء تو بیان نہیں کرتے، علماء کی تو یہ باتیں نہیں ہیں. تو یہ آپ کچھ نئی باتیں کر رہے ہیں، کچھ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں آپ لوگ. خامخواہ جذباتیت میں آ کر ہم پر ایک ایسی چیزیں تھوپ رہے ہیں، فرائض کہہ کے، ذمہ داری کہہ کے، جس کو علماء تو بیان نہیں کرتے. تو بیان نہ ہو رہا ہو یہ ایک الگ شے ہے، لیکن علماء کے کوئی تصور اس کا نہیں، یہ بات غلط ہے. بڑا ٹھیک ٹھاک تصور ہے. میں آپ کو چند حوالے دیتا ہوں. مثال کے طور پر امام ابن تیمیہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ہمارے اسلاف میں سے گزرے. زیادہ ان کا تذکرہ ہمارے ہاں عالم عرب میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں اہل الحدیث حضرات کیا ہوتا ہے، لیکن بڑے آدمی تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ فرماتے مسلمانوں کی دنیا ہو یا ان کا دین ہو، اس سب کا مفاد اس وقت ملے گا یا مفاد اس وقت محفوظ ہوگا جب اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہوگا. یہ ذرا جملہ مشکل ہے، اس کی وضاحت اور جملوں میں آگے آ جائے گی. مسلمانوں کی دنیا اور دین کا انحصار اس بات پر ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو. غالب نہیں ہوگا تو اللہ کے دین نے بہت سارے احکامات دنیا کے فائدے کے لیے دیے ہیں، وہ نہیں مل سکیں گے ہمیں. اور اللہ نے جو بہت سارے فوائد آخرت میں تیار کر رکھے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوں گے. امام الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آج امت پر اجتماعی طور پر خلافت کی ذمہ داری ہے. یہ سورہ نور کی آیت 55 میں آپ نے سنا بھی ہوگا. اجتماعی طور پر آج خلافت کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کے پاس. یہ الگ بات ہے کہ خلافت کے لفظ کو لوگوں نے بدنام کر دیا ہے. IS کے نام پر بھی ہوا، اور ہمارے پیر فقیروں کے نام پر بھی خلافت کا لفظ بدنام ہوا. اور ہمارے ہاں نوجوان جب گپ شپ کرتے تھے، اب تو خیر انگریزی میں زیادہ گپ شپ ہوتی ہے، تو 4 لڑکوں میں سے یا نوجوانوں میں سے جو ایک زیادہ بولتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ بن رہے ہیں. اور ہم نے جو ایک بڑا مشہور برانڈ ایک آئٹم ہے لاہور کا، اس کا نام بھی ہم نے کیا رکھ دیا ہمیں پتہ ہے، خلیفہ. سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے کتنا اس لفظ کا بدنامی کا معاملہ کیا ہے. اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا، داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کہا. احادیث میں تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نمائندے ہیں. اور اب یہ خلافت اجتماعی طور پر اس امت کے کاندھوں پر ہے. سورۃ النور آیت نمبر 55. تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ خلافت کی ذمہ داری ختم نبوت کے بعد امت کے کاندھوں پر ہے. اور وہ تمام امور جو رسول اللہ انجام دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا انجام دینا امت پر فرض ہے. رسول اللہ نے عبادات سکھائیں تو امت اجتماعی طور پر عبادات کا بھی اہتمام کرے. رسول اللہ علیہ السلام نے فیصلے عطا فرمائے تو امت عدالتی فیصلے اور دیگر فیصلے کتاب و سنت کے مطابق کرے. رسول اللہ علیہ السلام نے شرعی حدود کو نافذ کیا، سزاؤں کو نافذ کیا، تو امت پر فرض ہے کہ وہ نفاذ کرنے کی جد و جہد کرے. یہ شاہ ولی اللہ کی باتیں موجود ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح ایک مسئلہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اس سے یہ اس کی فرضیت، دین کے غلبے کی جد و جہد، اس کی فرضیت واضح ہوگی. فقہا کا ایک اصول ہے، مثال ہمیں پتہ ہے، وہ میں عرض کروں گا تو آسان ہو جائے گی بات. مقدمۃ الواجب واجبۃ، کسی فرض یا واجب سے پہلے اگر کوئی شرط ہے جو پوری کرنا ضروری ہو تو وہ شرط بھی کیا ہو جاتی ہے؟ فرض اور واجب ہو جاتی ہے. اچھا، احناف کے ہاں فرض کی اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے وہی اصطلاح دیگر فقہا کے ہاں واجب کے طور پر استعمال ہوتی ہے. احناف کے فرض الگ ہے، واجب الگ ہے، جیسے کہ وطر کا معاملہ، پھر سنت موقدہ. بقیہ فقہا کے واجب و فرض ایک ہی شے قرار پاتی ہے. یہ ذرا اصول کی بات. تو مقدمۃ الواجب واجبۃ، کسی فرض کو پورا کرنے سے پہلے پری ریکویزٹ اگر ہے تو پری ریکویزٹ کو، یہ کنڈیشن کو فلفل کرنا بھی فرض ہے. اب مسئلہ سب کو معلوم ہے، ہم نے نماز ادا کی، ظہر کی، باوضو ادا کی نا، تو نماز کیا ہے؟ فرض ہے. وضو کیا ہے؟ ہاں ویسے اس کو ہم شرط کہتے ہیں. جو نماز سے باہر پہلے شرائط، ان کو شرائط کہتے ہیں. قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت داخل ہو جانا، باوضو ہونا، اینڈ سو آن، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ شرائط ہیں جو نماز سے پہلے ہیں. اور جو نماز کے اندر داخل ہوگی تو قیام کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. تو جو باہر ان کو شرائط کہتے ہیں ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے، لیکن شرائط بھی فرض ہیں. تو وضو کے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو نماز فرض، وضو بھی
فرض. اللہ فرماتے قاتل کو سزا دی جائے گی, چور کو سزا دی جائے گی, ڈاکو کو سزا دی جائے گی. اگر اجتماعی نظام قائم نہ ہو تو یہ کام کر سکتے نہیں. اللہ کہتے زکوٰۃ کی وصولی ہوگی, عشر ادا کرو, حدیث کہتی عشر کی وصولی ہوگی اور خرچ کیا جائے گا مسلمانوں کی ضرورتوں پر. تو یہ کب ہوگا؟ نظام ہوگا تو یہ کام ہو پائے گا نا. اللہ کہتا ہے مجھ سے جنگ ختم کرو, سود کا دھندا ختم کرو. آپ اکیلے میں بہت سے بات تو یہ کر لیں گے, کرنٹ اکاؤنٹ کھول لیں گے. تو کرنٹ اکاؤنٹ بھی ٹھیک تھوڑا ہی ہے, میرا بھی ہے لیکن ٹھیک تھوڑا ہی ہے. وی آر پارٹ آف دس سسٹم. ہاں, اور وہ تو خوش ہوتے بینک والے, تمہیں تو دینا بھی نہیں پڑے گا کرنٹ والوں کو, ہم ہی کمائیں گے. اور سوچیے ذرا, تو ہم ان کی اور کمانے کے اندر ذریعہ بن رہے ہیں. تو یہ غلطی ہے, غلطی کا کفارہ دینا ہوتا ہے. یہ پڑھتے ہیں ہم دورہ ترجمہ قرآن میں. اور وہ کفارہ اقامت دین کی جد و جہد کرنا, ورنہ اللہ پوچھے گا تم پارٹ آف سسٹم کیوں بنے تھے. ہمارے ٹیکسز بھی تو ڈیڈکٹ ہوتے ہیں, وہ بھی سسٹم میں جاتے ہیں اور غلط بھی استعمال ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. وی آر پارٹ آف دس سسٹم, مجبوری ہے ہماری, تو ہمیں اس کا کفارہ دینا پڑے گا. بہرحال بات کیا ہو رہی تھی, ایک فرض ہے, اس کو ادا کرنے کے لیے اگر کوئی شرط ہے تو وہ شرط بھی فرض ہوگی. تو شریعت کے بہت سارے اجتماعی احکامات ہیں, زکوٰۃ کی مثال, عشر کی مثال, سزاؤں کی مثال, دیگر مثالیں ہیں, دیگر احکامات ہیں, سود کا خاتمہ. یہ آپ اور میں اکیلے کر ہی نہیں سکتے. تو ایک اجتماعی نظام کو قائم کرنا فرض ہے امت پر, اپنی استعداد کے مطابق فرض ہے امت پر. یہ کریں گے تو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے اور بہت سارے احکامات پر عمل ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہے تو ہم پورے دین پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, تبھی دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب والی آیت ہم پڑھ چکے ہیں. ایک اور بڑی پیاری اصطلاح ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں 10 مرتبہ. یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ آئیں. اب سنیں, یہ بھی بات علماء نے بیان فرمائی. ایک ہے معروف اعظم, معروف تو بہت ساری چیزیں, یہ فرض ہے, یہ لازم ہے, یہ ضروری ہے. اور منکرات تو بہت سارے, یہ حرام ہے, یہ غلط ہے, یہ منع ہے. ایک ہے معروف اعظم, ایک ہے منکر اعظم. سبحان اللہ. معروف اعظم وہ اللہ کے دین کا غلبہ. دین غالب ہوگا تو بہت سارے اور معروف پر عمل ہوگا, بہت سارے فرائض پر عمل ہوگا, بہت سارے احکامات کا نفاذ ہوگا. تو یہ معروف اعظم اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد, یہ کرو گے تو یہ کام ہوں گے, ورنہ بہت سارے فرائض پر عمل نہیں ہو سکتا, بہت سارے احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا. اب منکر اعظم کیا ہے؟ اللہ کا قانون نافذ نہ ہو, کسی اور کا ہو, عدالت کے فیصلے کفریہ ہوں, پارلیمنٹ کی قانون سازی کفریہ ہو, حکمراں جو ہیں وہ قانون اللہ کے قانون کے مقابلے میں پریزنٹ کریں, ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیں, LGBTQ+ کے نام پر گندگی کے ڈھیر کو جو قانون کا سہارا دے دیں. یہ کیا ہے؟ منکرات ہیں. مگر یہ سسٹم پروموٹ کر رہے ہیں نا. سود بہت بڑا منکر ہے, جوا بہت بڑا منکر ہے, شراب بہت بڑا منکر, سسٹم پروموٹ کر رہے ہیں. یہی سسٹم پرمٹ دیتا ہے, شراب کے لائسنس دیتا ہے, یہی سارے بینکوں کو ریگولیٹ کر رہا ہے, یہی جوئے کے کاروبار کے لیے پرووائڈ کر رہا ہے, یہی PSL کرواتا ہے, پیچھے سارا سٹا جوا چلتا ہے, بے حیائی کی دعوت چلتی ہے اس کے اندر. ہاں یا نا؟ یہی سسٹم پروموٹ کر رہے ہیں نا. تو یہ منکر ہے سب سے بڑا, منکر اعظم. یہ ختم ہوگا تو باقی منکرات ختم ہوں گے. تو معروف اعظم اقامت دین کر کے اللہ کے دین کی غالب کرنے کی جد و جہد کرو. نظام عدل کا اللہ کا قائم ہوگا تو بہت سارے فرائض پر عمل ہوگا. اور یہ باطل نظام ہے منکر اعظم, اس کی وجہ سے بہت سارے منکرات ہیں. اس کو مٹاؤ, اس کو ختم کرنے کی جد و جہد کرو تاکہ منکرات ختم ہو سکیں. یہ ہے معروف اعظم, منکر اعظم. یہ نہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کیا ہے, نہ مولانا مودودی نے یہ اصطلاحات کہیں زیادہ استعمال کی, نہ ہمارے اور اساتذہ نے استعمال کی. یہ سب علماء کی باتیں بیان کر رہا ہوں. 2 کتابیں نوٹ کر لیں. ایک پہلے ہمارے پاس باہر سے منگواتے تھے, مولانا زاہد اقبال صاحب ایک بڑے عالم, جامع الرشید میں عالم تھے, پھر پنجاب تشریف لے گئے تھے. مولانا زاہد اقبال صاحب کی کتابیں اسلامی نظام خلافت اور ہماری ذمہ داریاں, اسلامی نظام خلافت اور ہماری ذمہ داریاں. ہم نے پڑھایا اپنے ہاں, ہمارا دل وسیع ہے بھائی. نعمان بھائی بھی اور حوالے دیتے ہوں گے کتابوں کے, میں بھی دیتا ہوں, تفاسیر کے دیتا ہوں. ہمارے استاد نے ہمیں سمجھایا. اپنے آپ کو خول میں بند نہ رکھو, اوروں کو پڑھو, اوروں سے بھی استفادہ کرو. تو یہ کتاب تنظیم اسلامی نے تھوڑی چھاپی, یہ تو علماء کے طبقے کی ہم نے پبلش, ہم نے منگوائی, ہم نے اپنے ساتھیوں کو پڑھایا, ہم نے بیان کیا, اپنے تربیتی کورسز میں پڑھایا. اب اللہ کا شکر ہے کہ تنظیم اسلامی میں بھی علماء ہیں الحمدللہ. کم از کم 200 سرٹیفائڈ کوالیفائڈ درس نظامی کے فاضل علماء تنظیم اسلامی میں بیعت کر کے شامل ہیں الحمدللہ. بڑی تعداد میں نوجوان علماء کی ہے, کچھ بزرگ بھی ہیں, اور ماشاءاللہ اب وہ یہ چیزیں ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں. تو ایک کتاب تنظیم اسلامی کے ہاں سے بھی شائع ہو گئی, فرضیت اقامت دین اسلاف کی آراء کی روشنی میں. اسلاف جو اللہ کے نیک بندے گزر چکے,
فرضیت اقامت دین اسلاف کی آراء کی روشنی میں. یہ کتابیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میسر آ جائیں گی, آئندہ اس سے استفادہ کیجیے گا. اب آخری دو باتیں مختصراً یہ کہ چھٹی بات, کیا کیا اللہ کی طرف سے ڈراوے ہیں, وہ تو آپ نے پورا رمضان سنا, کچھ اشارہ یاد دہانی کے طور پر, اور ساتویں بات ہے کہ کچھ بشارتوں کا پہلو پر بات مکمل ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا قرآن خدا کی قسم ہلا دیتا ہے بندے کو. توجہ سے اگر سنیں نا, اللہ کے 3 فتوے ہیں جو قرآن کریم میں آئے, جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یہ ٹائٹل دیتے, اللہ کے 3 فتوے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44, 45, 47. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر, وہی ظالم, وہی فاسق. ان اصطلاحات کی تفصیل میں نہیں جا رہا. میرے جسم پر اللہ کی جس حکم پر میں نفاذ کر سکتا ہوں, جو حکم نافذ کر سکتا ہوں, اگر میں نہیں کر رہا تو میں ہی کافر, عملاً عقیدے کا نہیں, میں ہی ظالم, میں ہی فاسق. کیوں؟ میرے اختیار ہے نا, اس 5.5-6 فٹ کے وجود پر تو عمل کر لوں. یہ اقامت دین یہاں سے شروع ہوگی بھائی, نعروں سے نہیں ہوگی. نعرے باہر لگ رہے ہیں, فجر میں سو رہے ہیں, دنیا میں انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں اور گھر میں سود آ رہا ہے. یہ کون سی انقلابی جدوجہد ہے؟ نہ, یہاں سے شروع ہوگا. تو جتنے دین پر میں عمل کر سکتا ہوں فوراً عمل کرنے کی کوشش میں لگ جاؤں. کوتاہی اللہ معاف کرے گا, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر نہیں کر رہا تو یہ فتوے مجھ پہ لگ رہے, عملاً کفر ہے. اب یہ بھی سمجھ لیں کیا مطلب ہے عملاً کفر. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جامع ترمذی کی حدیث. جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. اب بتائیے بے نمازی کا جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا جنازہ پڑھیں